تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ پاکستان ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر آزادی کی اور قدر و قیمت پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں جو اغیار کے تسلط میں اپنی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں دیکھ لیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہر فرقہ، ہر مسلک آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر اگر پاکستان بننے سے پہلے کا ماحول ذرا دیکھیں تو آپ کو یہ ہمارا خطہ جو ہے یہ مخلوط مسالک کا اور مذاہب کا ایک مجموعہ نظر آئے گا۔ اس خطہ میں جہاں مسلمان بھی تھے وہیں پر ہندو بھی تھے، وہیں پر سکھ بھی تھے، اور وہیں پر اوپر سے حکومت برطانیہ کے جو لوگ کرندے تھے وہ عیسائی بھی تھے۔ ایک مخلوط معاشرہ تھا جس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کرنا بھی مشکل تھا۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی اور اس آزادی کی بدولت ہم آج الحمدللہ کثرت کے ساتھ صرف اور صرف مسلمان اس خطہ پر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اس ملک کو کس طریقے سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی ترقی اور تعمیر میں ہم شامل ہیں۔ یہ ملک ایک لازوال قربانیوں کے نتیجہ میں آیا ہے۔ ہمیں تو مفت میں یہ ملک مل گیا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم اس کی قدر اور اس نعمت کا شکر نہیں لاتے، ورنہ یہ جب آزادی ملی ہے تو اس آزادی کے پیچھے کئی ہزار جانوں کا خون ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر کے یہ آزادی دلوائی ہے۔ آج پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اندرونی مسائل بھی ہیں، بیرونی مسائل بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ باہر کا یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ اسی پاکستان کو کمزور کرنے کی یہ ایک سازش تھی کہ جس میں یہ پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ پاکستان ہی جو ہے یہ دہشت گردی کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان تو خود دہشت گردی کے خلاف ایک 20 سال سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا۔ کس طریقے سے ان کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا مان تھا، فخر تھا۔ انڈیا کو اپنے جہازوں کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر بہت بڑا اس کو ناز، نخرہ، تکبر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس تکبر اور غرور کو کیسے خاک میں ملایا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں ہاتھیوں کے ذریعے سے ایک بادشاہ، ایک ظالم جابر آ کر حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی سرکوبی کے لیے ابابیل پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے بالکل پرندے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی آندھی آئے اور وہ اپنا وجود بھی فضا میں برقرار نہ رکھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے اور ان پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ روایات میں لکھا ہے کہ گندم کے دانہ کے برابر کنکر تھے۔ اب گندم کے دانہ کے برابر ایک کنکر ایک ہاتھی کے اوپر لگے، وہ ہاتھی جس کا جسہ جو ہے، جس کی باڈی جو ہے بہت ہارڈ اور سخت ہے، وہ اس کا کیا نقصان کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ابابیل بھیج کر ان ہاتھیوں کا خاتمہ کیا، اور ساتھ ساتھ ابرہہ جو بادشاہ تھا، ظالم تھا، جس کو اپنی طاقت پر، اپنے لشکر پر ناز تھا، فخر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو بھی دفن کر دیا ہے۔ بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، نصرت آئی، غیبی امداد آئی۔ جب مسلمانوں نے تھوڑا سا بھی خلوص دکھایا، اللہ کی راہ میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 کے قریب کافر تھے، چند تلواریں تھیں، دوسری طرف تلواریں بھی زیادہ، نیزے بھی زیادہ، طاقت بھی ان کی زیادہ، ان کے پاس کھانے کا بہت وسیع و عریض انتظام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے مدد کی تمہاری۔ کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے بھیجے، 5000 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتہ جبریل بھی اس مسلمانوں کے لشکر کی مدد کے لیے کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی غیب سے مدد کی۔ یہ تب مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہو، مسلمان صحیح طریقے سے خالص ہو کر نیت بنا لیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ یہ جو پاکستان پر بیرونی جلغار ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ یہ وہی ابابیل تھے، یہ وہی بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پاک فوج کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں جو جنگی ماہرین ہیں، دفاعی ایکسپرٹ ماہر لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھیں اور وہ جو تجزیہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اور انڈیا کا آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ جہاں پاکستان کی فوج کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہاں تعداد کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر پاکستان کے چند ایک دو دوست ہیں جو مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اسرائیل ہے، بڑے بڑے ملک ہیں، سب مغربی ملک جو ہیں انڈیا کی مدد کر رہے ہیں۔ اور وہ مدد کس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اسلامی ریاست جو ہے، پاکستان کا وجود جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے، یہ وجود ان کو تسلیم نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ مسلمان کے خلاف
خصوصاً اور پاکستان کے خلاف وہ اس طریقے سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے مسلمانوں کی۔ اب اس مدد کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو، مسلمانوں کو، ہماری فوج کو جو عزت دی ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو آج یہ جو یوم تشکر منایا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے۔ آج جمعہ کے دن بھی ہم دعا کریں گے، اور جمعہ کی جو نماز ہے ہم اس حال میں اللہ کے حضور سربسجود ہو کر دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے غیب سے مدد کی اور ہماری عزت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقام پر مجاہد اور غازی کی فضیلت بیان کی ہے۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ اور غازی کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑے لیکن اس کو شہادت کا رتبہ نہ ملے۔ غازیوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کی تلوار، پوری زندگی جہاد کیا ہے۔ سیرت کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جو خالد تھے ان کے جسم پر بال جتنے ہیں ان سے زیادہ زخموں کے نشان تھے، تیروں کے، تلواروں کے نشان تھے، لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے موت نصیب کی ہے وہ موت شہادت کی نہیں تھی۔ پوری زندگی لڑتے رہے، شہادت کی موت مانگتے رہے۔ یہ شہادت کا رتبہ جو ہے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لیں تو میں جنت مل جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جہاد تھا، جہاد میں وہ شامل ہو گیا۔ ابھی اس نے ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس نے جو اسلام میں داخل ہونے کا ایک غسل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کیا تھا۔ جی جب وہ شہید ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ جس شخص نے جنتی کو دیکھنا ہے اس میرے مجاہد کو دیکھ لو۔ جی صرف کلمہ پڑھا۔ یہ جان دینا اللہ کی راہ میں بہت بڑا ثواب ہے اور مشکل کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل کام بھی ہے اور ثواب بہت بڑا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی قطرہ خون جسم سے زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ مجاہد کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو شہید کا ٹائٹل، شہید کا لقب عطا کر کے اس کو تمام لوگوں سے نمایاں کر دیا ہے۔ آج بھی آپ قبرستان جاتے ہیں، چکوال میں تو بہت شہداء ہیں، آپ جاتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اس کی قبر نمایاں ہوتی ہے جی۔ اور ہر قبرستان میں جہاں جاتے ہیں کہ یہ شہید کی قبر ہے۔ جو شہید اللہ کی راہ میں شہادت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا دنیا میں بھی نام روشن کرتا ہے، آخرت میں بھی نام روشن کرتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم جو ہے مردہ مت کہو۔ اور جو ہمارا یہ آپریشن کا نام رکھا گیا ہے بنیان مرصوص، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورۃ صف ہے اس سے لیا گیا ہے۔ صف کا مطلب ہے جماعت، صف میں جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صف اس وجہ سے دی کہ فرمایا کہ تم جہاد کرو، دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو پھر کیا ہے کہ صف بندی اکٹھے ہو کر اتفاق کی حالت میں ان کے مقابلے میں جاؤ۔ اور بنیان دیوار کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صف بنا لو گے
صف بندی کر لو گے، تم جمع ہو جاؤ گے تو پھر بنیان مرصوص، تم ایک ایسی دیوار ہو جس کو کوئی نہیں گرا سکتا، آہنی دیوار ہو، لوہے کی دیوار ہو۔ یہ بنیان مرصوص، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب سے مدد کی ہے نا ہماری پاکستان کی، یہ بنیان مرصوص، اس لفظ کی بھی برکات ہے جی، اس لفظ کی، قرآن کی اس آیت کے ان الفاظ کی برکت بھی اس میں شامل ہے جی، کہ یہ ایک ایسا نام رکھا گیا بنیان مرصوص۔ اور اگر یہ نام رکھ کے بھی اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ہماری فوج کو شکست ہو جاتی تو اغیار نے کیا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی کتاب بھی نعوذ باللہ جھوٹی ہے جی، مسلمانوں کی کتاب پر، قرآن پر انہوں نے اعتراض کرنا تھا جی، کہ مسلمان تو کہتے ہیں ہماری سچی کتاب ہے، اور سچی کتاب سے انہوں نے یہ بنیان مرصوص کا لفظ منتخب کر کے یہ اپنے آپریشن کا نام رکھا ہے، پھر قرآن پر بھی اعتراض کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو عزت دی، وہیں قرآن کی صداقت کو بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ پھر جو شہداء ہیں، شہید، شہداء کی بہت بڑی اقسام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شہید صرف وہ نہیں ہے، یا مجاہد جہاد کرنے والا صرف وہ نہیں ہے جو صرف تلوار کے ساتھ، گولی کے ساتھ، بارود کے ساتھ لڑنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ بندہ جہاد میں شامل ہے جو مجاہد کی مدد بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک سورۃ العادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑوں کی بھی نہیں بلکہ گھوڑوں کے سم جو ہیں ان کی بھی قسمیں اٹھائیں، اس کی بھی نہیں بلکہ سموں سے جو خاک مٹی اڑتی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ فرمایا کہ جو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان یہ عطا کرتا ہے کہ اس کی سواری کے پاؤں سے جو خاک اڑتی ہے اس کی بھی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور مجاہد جس نے جہاد کیا وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اب اس کے بچے، اس کے گھر والے، اس کی بیوی، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت و نساء المجاہدین علی القائدین کا حرمت امہاتکم، فرمایا کہ اگر مجاہد شہید ہو گیا تو اس کے جو بیوی ہے اس کی عزت، اس کی توقیر تمہارے اوپر اس طریقے سے لازم ہے جس طریقے سے تم اپنی ماں کی عزت کرتے ہو۔ مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ پھر ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس گھر کی حفاظت فرمائے۔ جس گھر میں ایک شہید مجاہد پیدا ہوتا ہے، اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کی کفالت خود فرماتا ہے، اس کی بیوی کی کفالت خود فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں جو ہے برکتیں خود ڈالتا ہے اور اس کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے۔ مجاہد ہو، جہاد کرنے والا ہو یا غازی ہو، دونوں کی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، اللہ کی راہ میں موت یہ پیش کرنا بہت مشکل ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا جی کہ آئیں قوم جبارین کے خلاف جہاد کریں، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم یہ جہاد نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے صحابہ کے اندر جو جہاد کا جذبہ پیدا کیا تھا جی، وہ جذبہ آج بھی امت مسلمہ میں موجود ہے جی، آج بھی امت مسلمہ میں موجود ہے۔ اور یہی فرق ہے ایک مومن اور کافر کے قتال میں، کہ جب مومن کافر پر حملہ آور ہوتا ہے تو مومن اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے،
مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، مجھے تو جنت ملے گی، مجھے تو شہید کا ٹائٹل ملے گا۔ اور جو کافر ہے وہ جب جنگ کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے، وہ کس کے نام پر موت دے رہا ہے؟ پھر ان کے مذاہب کے ہاں شہید کا بھی کوئی ایسا مقام نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہے موت سے ڈرتا نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ فاقہ کش مسلمان موت سے ڈرتا نہیں، گر اس کے دل سے روح محمدی نکال نہ دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش بھوکے مسلمان موت سے نہیں ڈرتے، اگر اس کے دل سے روح محمدی رسول اللہ کی جو محبت ہے اس کو نکال دو، پھر جو ہے یہ موت سے بھی ڈریں گے جی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یہاں یہ اپنے دشمن کو بچھاڑنے کی طاقت عطا کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں فلسطین میں بھی طاقت عطا کرے مسلمانوں کو۔ دیکھ لیں ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، وہاں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو مسلم امہ کے حکمران ہیں وہ کس طریقے سے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کئی بچوں کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا، کئی عورتوں کو، کئی بوڑھوں کو، وہاں کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں، وہاں عمارتیں بالکل منہدم ہو گئی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ظالم، وہ سفاک اتنے ہیں کہ اب بھی وہ دوبارہ اوپر سے حملہ آور ہو رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ اور آج کا دن یہ جو یوم الفتح منا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل کی کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ایک تمہیں فتح ہے کہ تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ہمارے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے یہ پاکستان کا جو سیز فائر ہوا اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا معاہدہ کیا کہ کافروں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، کہ 10 سال ہمارے اور تمہارے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ کرنا یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکمت عملی استعمال کی ہے تو ہمیں کون سی رکاوٹ ہے جی؟ یہ حکمت عملی استعمال ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جی کہ آپ ایک اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں۔ اب وہ دشمن کمزور ہو چکا تھا، وہ معاہدہ پر آ رہا تھا، تو یہ پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ شکریہ۔